التحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بر محمد علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آواز بلند صلوات چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ مجلس عزا ہے، اسی حوالے سے مختصر وقت کے لیے گفتگو کروں گا۔ صبح سے مجلس ہو رہی ہے، علماء کرام ذاکرین مجالس پڑھ چکے ہیں، میرے بعد بھی دو حضرات نے مجلس پڑھنی ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تلاوت کیا ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں رہنمائی نہیں ہو رہی، مختلف راستوں پہ چل کے اپنے آپ کو گمراہ نہ کرے، حق کا راستہ میں بتاتا ہوں، اگر اس کو اختیار کر لے گا تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو بھی اس سے روشنی حاصل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو مختلف حوالوں سے پریشان نہ ہو، کسی نہ کسی حوالے سے اسے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ دنیا میں مختلف بحران ہیں، ان بحرانوں سے بچنے کے لیے اور یہ پریشانیاں ختم کرنے کے لیے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی ایسی کشتی مل جائے جو سارے بحرانوں سے گزار کے
نجات تک پہنچا دے۔ فرمایا وہ نجات کی کشتی میرا حسین ہے۔ سفینہ نجات حسین ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور عہد کرو مولا زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مقام پہ تیری ذات کو امام بنائیں گے، مقتدا بنائیں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، جو تیرا حکم ہوگا اس پہ عمل کریں گے۔ پھر مولوی صاحب بھی فرما رہے تھے، پھر بعید نہیں ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو سید الشہداء کے مکمل تابع کر دیا، پھر قبر سے بھی پہلے مرنے کے ٹائم پہ بشارت مل جائے۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح حسین ابن علی کا یوم مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت ہے، جتنی توفیق ہے، ہر کوئی ہر روز سلام عقیدت کر رہا ہے۔ محرم کا چاند طلوع پہ افق ہوا، آپ نے سارے خوشیوں کے پروگرام معطل کر دیے۔ 8 ربیع الاول تک کوئی شیعہ کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کرتا۔ ان ایام کو ایام عزا کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ عشق ہے، محبت ہے سید الشہداء سے، وہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کے محب ہیں۔ محبت جیسی بھی ہو، کبھی محب ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کو اس کا محبوب ناپسند سمجھے۔ اگر محبوب اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو محب کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ متعدد مرتبہ آپ کے بچوں کو بھی یہ روایت یاد ہے کہ 9 محرم کو شام کے ٹائم پہ فوج قیام حسینی کے قریب آ گئی۔ سید الشہداء نے حضرت ابو الفضل عباس کو بھیجا، جا کے پتہ کرو یہ فوجی کیوں قریب آ گئی ہیں۔ عرض کیا یہ جنگ کی نیت سے آئے ہیں۔ فرمایا جاؤ انہیں بتاؤ، اللہ یعلم انی احب الصلاۃ والذکر لا وتلاوۃ القرآن۔ اللہ گواہ ہے مجھے نماز سے کتنی محبت ہے، مجھے ذکر سے خدا سے کتنی محبت ہے، تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے۔ انہیں کہو آج رات مجھے مہلت دے دے، میں زندگی کی آخری رات اپنے مالک کی جی بھر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نماز رسول کی کوئی نمازیں قضا رہ گئی تھی؟ تہجد قضا رہ گیا ہو؟ نہیں، عشق تھا، عشق تھا اللہ کی عبادت سے، اور سارے اہل بیت کو عشق تھا۔ فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ قرار دیا کہ مجھے نماز سے کتنی محبت ہے۔ جب ابو سمامہ سیداوی نے عاشور کے روز مولا سے عرض کیا، مولا زوال ہو چکا ہے،
معیت میں نماز پڑھ کے درجہ شہادت پہ فائز ہوں۔ میں کہتا ہوں مومنین کرام، نوجوانوں، اگر نماز کی وہ حیثیت جو ہمارے ہاں ہے اگر سید الشہداء کے ہاں بھی ہوتی تو کہہ دیتے ابو ثمامہ سیداوی دیکھ نہیں رہا، جنگ ہو رہی ہے، تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، یہ کوئی وقت ہے نماز کا؟ جاؤ کہیں موقع ملتا ہے تو تم بھی پڑھ لو، جب مجھے موقع ملے گا میں بھی پڑھ لوں گا۔ لیکن خدا گواہ ہے ابو ثمامہ سیداوی نے کہا مولا زوال ہو گیا ہے، اس وقت فرمایا او ابو ثمامہ سیداوی جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، خدا تجھے نمازیوں میں سے اٹھائے، تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا ہے۔ کیا مولا کو نہیں پتا تھا زوال ہو گیا ہے؟ پتا تھا۔ ابو ثمامہ سیداوی نے کیوں کہا؟ ابو ثمامہ سیداوی اپنی عقیدت کو بتا رہا تھا، میرا جذبہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں شیعہ نوجوان، اگر مظلوم کربلا سے دعا لینی ہے تو نماز پڑھ۔ ابو ثمامہ سیداوی نے نمازی کو دعا دی ہے، اور پھر جس طرح سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، جنگ میں بھی نماز قصر ہوتی ہے۔ پھر فرادہ بھی نہیں ہوئی، امام نے اپنے پورے لشکر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا لشکر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آدھا حفاظت کرتا ہے۔ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب امام کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے یہ جلدی جلدی اپنی دوسری رکعت پڑھتے ہیں، سلام پڑھ کے یہ اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں، اتنے تک امام دوسری رکعت کے رکوع میں جاتے ہیں، یہ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر جب امام تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے ایک رکعت نماز اور پڑھتے ہیں۔ پورا لشکر کربلا میں جتنا تھا سب کو امام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور خصوصاً دو صحابی جو ہیں ہی نماز کے راستے میں شہید، زہیر ابن کین اور سعید ابن عبداللہ۔ بندہ سامنے کھڑا ہونا، سامنے سے پتھر آ رہا، یقیناً دائیں ہٹے گا یا بائیں ہٹے گا، کتنا جذبہ ہے۔ دونوں امام کے سامنے کھڑے ہیں، جو تیر آتا ہے امام کی طرف یا زہیر اپنے سینے پہ لیتا ہے یا سعید اپنے سینے پہ لیتا ہے، کتنا جذبہ اور عقیدت ہے، کتنی محبت ہے۔ جب امام نے سلام پڑھا 13 تیر پیوست ہوئے سعید کے سینے میں، سعید امام کی گود میں گرے، ابھی جان باقی تھی، ایک جملہ کہا اوفیتو یبن رسول اللہ، فرزند رسول میں نے وفا کر دی ہے۔ کیا اس میں بھی کوئی شک تھا؟ ابھی شک نہیں تھا، سعید امام سے کامیابی کی سند لینا چاہتا تھا۔ فرمایا ہاں سعید تو نے وفا کر دی ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں مجلس بھی ہوتی ہے صبح کو، عاشور کو، روز کا مؤذن حجاج ابن مسروق ہے، صبح عاشور کو کہا حجاج آج تو اذان نہیں دے گا، آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا۔ کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی؟ یہ علی اکبر کی اذان صحرا میں وہ اذان تھی جو بیویوں نے سنی ہے، اس کے بعد علی اکبر کی اذان کسی نے نہیں سنی۔
علی اکبر کو کوئی نہیں بھولے گا۔ میں کہتا ہوں شیعہ نوجوان، تو شبیہوں کا احترام کرتا ہے، علم کا احترام کرتا ہے، ذوالجناح کا احترام کرتا ہے، تعزیے کا احترام کرتا ہے، علم جھک رہا ہو 8-10 نوجوان دوڑ کے سنبھالتے ہیں، علم کو گرنے نہیں دیتے۔ میں ایک اور شبیہ کا اضافہ کرتا ہوں، یہ جو ہماری صبح کی اذان ہے یہ شبیہ ہے اذان علی اکبر۔ علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی، آج نمازیں نہ ہوتی، مسجدیں نہ ہوتی، شریعت نہ ہوتی۔ علی اکبر نے اذان دے کے، قربانی دے کے شریعت کو بچایا۔ شیعہ نوجوان تو بستر پہ سویا ہوا ہو، مؤذن اللہ اکبر کہے، اس کی آواز تیرے کانوں میں آئے، شبیہ برآمد ہو چکی ہو، تو بستر پہ سویا رہے، اس کو اذان علی اکبر کو شبیہ اذان سمجھ کے بستر چھوڑ دے، وضو کر کے مصلی پہ آ جا، 2 رکعت نماز پڑھ لے، فریضہ خدا شاہد ہے، علی اکبر تجھے اپنا غلام بنا لے، جنت تیرا انتظار کرے گی۔ مجھے بتا فرزندان مسلم کی کتنی عمر تھی؟ 7 یا 8 سال، 8 یا 9 سال۔ کیا 8 یا 9 سال کی عمر ہو تو اس عمر میں بچے میں نماز واجب ہوتی ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہوتی۔ جب حارث ملعون ان شہزادوں کو نہر کے قریب لے کے آیا، بیٹے کو کہا وہ چھوڑ کے چلا گیا، غلام کو کہا وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ جب اس نے تلوار کو ننگا کیا، شہزادوں نے چند سوال کیے، کہا ہمیں قتل نہ کر، بازار میں لے جا، غلام بنا کے فروخت کر دے، تجھے اس سے زیادہ پیسے ملیں گے جتنا ابن زیاد تجھے انعام دے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ اچھا ہمیں زندہ لے جا۔ کہا نہیں، میں نے زندہ بھی نہیں لے جانا، میں نے تمہارے سر لے جانے ہیں۔ کیا کیا تیری چھوٹی اولاد نہیں کہ تیرے دل میں کوئی رحم ہو؟ کہا تمہارے بارے میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوا۔ بچوں نے کہا اچھا ہمیں پھر 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ساری رات ستون کے ساتھ باندھے رہے، صبح کی نماز نہ پڑھ سکے۔ فرزندان مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی شہادت سے پہلے۔ یہ پیغام تھا ہمارے لیے۔ سب سے بڑی دلیل امام کا فرمان ہوتا ہے، امام جو کچھ فرما دے وہ حجت ہے۔ سید الساجدین اپنی پھوپھی کے بارے میں فرماتے ہیں، مشکل ترین سفر تھا میری پھوپھی کا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر زندان۔ فرمایا میں سجاد گواہی دیتا ہوں اس پورے سفر میں نماز واجب تو درکنار، میری پھوپھی سے نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ جہاں وضو کر کے پڑھ سکتی تھی وضو کر کے پڑھی، جہاں تیمم کر کے پڑھ سکتی تھی تیمم کر کے پڑھی، جہاں کھڑے ہو کے پڑھ سکتی تھی کھڑے ہو کے پڑھی، جب طاقت ختم ہو گئی تو بیٹھ کے پڑھی۔ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں میں دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، جب آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہو بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی۔ کہا بیٹا سجاد، اس ظالم کی طرف سے جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے، بچوں کو پورا نہیں ہوتا۔ کئی دن ہو گئے تیری پھوپھی کو نہ کھانا ملا ہے نہ پانی ملا ہے، اب میرے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ شیعہ ساری دنیا شریعت سے باغی ہو جائے،
तंसा हुसैना अहद वल्लाह, अल्लाह की कसम ए ज़हरा हम खुदा से वादा करते हैं हम हुसैन को कभी नहीं भूलेंगे। मज़लूम करबला जब आखिरी मर्तबा ख़याम में अलविदा करने के लिए आए, बहन ज़ैनब को दो वसीयतें की और भी ये वसीयतें दो जिक्र करता हूँ। एक फरमाया या उख्ती ज़ैनब ला तनसैनी फी सलातिल लैल, बहन ज़ैनब मुझे नमाज़ तहज्जुद में न भूलना। ए मेरी बहन ज़ैनब मुझे नमाज़ तहज्जुद में न भूलना। और दूसरी वसीयत, ए मेरी बहन मैं जा रहा हूँ, ये मेरी 3 साला बच्ची तेरे हवाले। माली सिब्तैन और रियाजुल कुदस वाले ने बच्ची का नाम नहीं लिखा, इतना लिखा है 3 साला बच्ची इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब के हवाले की। साहिबाने औलाद मौजूद है, 3 साला बच्चों को कितनी बातें याद आती हैं। मज़लूम करबला की शहादत हो गई, खेमे जल गए, बीवियों की चादरें लुट गई, बीवियों ने बेपनाहे ऊँटों पे सफर शुरू किया। ये बच्ची बार बार पुपी के साथ है, पूछती है पुपी अम्मा मेरे बाबा कहाँ गए हैं। जब भी पूछती है जनाब ज़ैनब फरमाती है तुम्हारे बाबा सफर पे गए हैं। कई मर्तबा सवाल करने के बाद इस बच्ची ने पूछा पुपी अम्मा जब भी मैं सवाल करती हूँ मेरे बाबा कहाँ गए हैं, आप कहती हैं सफर पे गए हैं। जो आदमी सफर पे जाता है वो वापस पलट के नहीं आता। क्या मेरे बाबा वापस पलट के नहीं आएंगे? अदादर बीवियां जिंदान में कैद हो जाती है, आधी रात का टाइम है, मासूमा ने बाबा को ख्वाब में देखा, अचानक बेदार हुई, फुफियों से कहा फुफी अम्मा मेरे बाबा अभी अभी यहाँ थे, कहाँ गए? बीवियों ने बड़ी तसल्ली दी, बच्ची ने रोना शुरू किया। मज़लूम करबला का सर यजीद के महल में दश्त में पड़ा था, आधी रात का टाइम था, सर ने परवाज किया, रोशनदान के करीब हुआ, रुख हुआ जिंदान की तरफ, खुश होठों में आवाज पैदा हुई और कहा ए मेरी बहन ज़ैनब, ओ मेरी बच्ची को खामोश करो। ए मेरी बहन ज़ैनब मेरी बच्ची को खामोश करो। यजीद बेदार हुआ, इसने खादिम को भेजा, गुलाम को भेजा, जाओ जिंदान में पता करो किसी बच्चे का इंतकाल तो नहीं हो गया। ये गुलाम आया, सैयद सज्जाद ने बताया नहीं इंतकाल नहीं हुआ, मेरी एक 3 साला बहन थी, रात को सोई हुई थी, ख्वाब में बाबा को देखा है, अचानक बच्ची बेदार हुई है, बच्ची कहती अभी अभी मेरे बाबा यहाँ थे। आपने बड़ी कोशिश की, बच्ची खामोश नहीं हुई। अज़ादारों मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके बच्चे रोए, आप बच्चों को बहलाने के लिए क्या देते हैं? पैसे देते हैं, मिठाई देते हैं, खिलौने देते हैं। यजीद ने कहा अच्छा बच्ची बाबा के लिए रो
اقبال کیا، السلام علیکہ یا ابت الشہید، او میرے شہید بابا تیرے اوپر سلام ہو۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، علیک السلام یا بنی الاسیر، او میرے قیدی بیٹے تجھ پہ بھی سلام ہو۔ اب زندان میں کیفیت کیا تھی؟ بچی وسط میں بیٹھی ہوئی ہے، ارد گرد بیویوں نے حلقہ ڈالا ہوا ہے، بچی رو رہی ہے، بیویاں بھی رو رہی ہیں۔ سید سجاد نے وہ تشت رومال میں ڈھکا ہوا اپنی بہن کے سامنے رکھ دیا۔ پھوپھی اماں میرے بھیا کیا لائے ہیں؟ پھوپھی اماں میرے بھیا کیا لائے ہیں؟ میں نے کہا بچوں کو کوئی کھانے پینے کی چیز دی جاتی ہے نا، کوئی آگے نہ بڑھا، بدے ہوئے ننے ننے ہاتھوں سے رومال کو ہٹایا، رومال کا ہٹنا تھا، بابا کا سر نظر آیا، بچی نے اپنے آپ کو بابا کے سر پہ گرا دیا اور 3 بیل کیے، یا ابت من الذی خضب لیتا، اور میرے بابا آپ کی داڑھی کو خضاب کس نے کیا؟ یا ابت من الذی قطع وریدا، بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا مجھے کم سنی میں یتیم کس نے کیا؟ آپ سفر میں گئے چند دن کے لیے، آپ واپس آئے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے شکایات کی لسٹ تیار کی ہوں گے۔ کوئی بچہ کہے گا بابا اس بچے نے مجھے مارا ہے، اس نے پتھر مارا ہے، اس نے مجھ سے پیسے چھین لیے۔ ادا کرو عصر عاشور کے بعد معصومہ کی پہلی مرتبہ بابا سے ملاقات ہو رہی ہے، کیا بیوی نے وہ مسائل نہیں پڑے ہوگے؟ بابا تجھے پتہ ہے تیرے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ بابا میری بھوبیوں کی چادریں لوٹ لی گئی، بابا میرے دل اتارے گئے، بابا ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی۔ اور آہستہ آہستہ سید الساجدین نے دیکھا بی بی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مدینے کو جانے والی زندان میں زلیخا سے رخصت ہو گئی۔ سید الساجدین کربلا والوں کے امتحان میں ایک امتحان یہ تھا، جو جہاں شہید ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کر دیا جائے۔ اپنی بہن کو وہیں دفن کر دیا گیا، اسیروں کی رہائی ہو گئی۔ کہتے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ، یہ 10 صدی کا واقعہ ہے پہلے کا، مولانا سید صفدر حسین مرحوم فرماتے تھے کہ ایک سید ہے مجاور سید مرتضیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کا، اس نے خواب میں دیکھا، اس کی بچیوں نے خواب میں دیکھا کہ معصومہ کہہ رہی ہیں بابا سے کہو مجھے یہاں سے منتقل کیا جائے، نہر کا پانی میری قبر کے قریب آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بہا کے لے جائے۔ بادشاہ نے موقع دیکھا، واقعی نہر کا پانی قبر کے قریب آ گیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس قبر کو کھودا جائے اور میت کو کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جائے۔ بس اجازت و مجلس ختم ہو گئی۔ ایک جملہ عرض کر کے تمام کرتا ہوں، اجازت جب قبر کھولی گئی، سوال یہ ہے اگر عورت کی میت ہو محرم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں وہاں سوال ہوا سیدہ کی لاش کو اٹھانے کے لیے محرم کون ہے؟ محرم تو کوئی موجود نہ تھا۔ سب نے کہا سید مرتضیٰ تو سید ہے، اولاد رسول ہے، تو جا کے معصومہ کی لاش کو اٹھا۔ مولانا سید صفدر